آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو اللہ نے چنا ہے، اللہ نے آپ کو ان بندوں میں منتخب کیا ہے جو بندے آپ سے پہلے دنیا سے گزر گئے، انہوں نے کبھی روزے کا اہتمام نہیں کیا، آپ کو اللہ نے چنا ہے، اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے، ایک چانس دیا ہے، میرے بندے دنیا کے اندر اگر تم گناہ کیے ہو، دنیا کے اندر اگر تم دین کو بھول گئے ہو، تم اللہ سے دور ہو گئے ہو، میں تمہیں ایک چانس دیتا ہوں، رمضان المبارک کے مہینے کے شکل میں ایک مہینہ عطا کرتا ہوں، تم اس مہینے کے اندر اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ یہ ایک موقع اور چانس اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے۔ جس کو یہ مہینہ نصیب ہوتا ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے، جس کو یہ مہینہ مل جائے اس کی قسمت کا کیا کہنا۔ یہ مہینہ قسمت والوں کو ملتا ہے، جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا، صحیح ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 764 کے اندر، صوموا لی وانا اجزی بہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکیوں کا بدل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک کر دی جاتی ہے۔ نیکیوں کا بدل، نیکیوں کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک کر دی جاتی ہے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں الف لام میم، یہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے، آپ کو ایک حرف میں 10 نیکیاں مل رہی ہے، آپ نے اچھے سے تلاوت کیا، آپ کو ایک حرف میں 700 نیکیاں دی جا رہی ہے۔ میرے بھائی اور دوست، پھر اللہ نے کہا کہ صوم میرے لیے، یعنی الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ باقی عبادات بندہ کرتا ہے، ساری عبادات تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہر اعمال کا بدل اللہ رب العالمین خود سے عطا نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے اس کو انجام دیں گے۔ آپ نے زیادہ نیکی کیا، اللہ رب العالمین کہے گا یہ میرا بندہ دنیا کے اندر حج کیا تھا، میں نے اس کے حج کو قبول کیا، اس کو جنت کا فلاں مقام دے دو۔ نماز فجر کی جماعت کبھی بھی میرے بندے سے چھوٹی نہ تھی، اسے جنت کے فلاں محل دے دو، اسے دودھ کی نہر کے قریب محل بنا دو، اس کو شہد کی نہر کے قریب محل دے دو۔ اللہ رب العالمین آپ کے اعمالوں کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے دے گا، لیکن جب روزے کا معاملہ آئے گا، جب روزے کا معاملہ آئے گا، اللہ کہے گا میرے فرشتوں اب تم ہٹ جاؤ، یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، اس کا بدلہ میں خود عطا کرنے والا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ روزہ یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ صرف بھوک پیاسے کو برداشت کرنا نہیں ہے۔ جب آپ بھوک کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کھانے پینے کے سامان کو چھوتے ہیں، رکھتے ہیں، کھانے پینے کے سامان کے ارد گرد گھومتے ہیں، فرشتہ آپ کو دیکھتا ہوگا، اللہ فرشتہ سے کہتا ہوگا یہ میرا بندہ دیکھو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، میرے لیے روزہ رکھا ہے، کھانے پینے کے سامان اس کے قریب موجود ہے، لیکن صرف میرے ڈر سے، میرے تقوی کے لیے یہ کھا پی نہیں رہا ہے۔ روزے کو معمولی عبادت نہ سمجھیے، یہ اسلام کی جو 5 ستون ہے، 5 پلر ہے، 5 جو کھمبے ہیں، ان میں سے ایک کھمبا روزہ ہے، ایک پلر روزہ ہے، ایک ستون روزہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنا نام عبد الرحمن عبداللہ رکھتا
اللہ کے بندہ کہتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ پر اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لاتا ہوں، اور وہ روزے کو رمضان کے مہینے میں روزے کو نہیں رکھتا، وہ صحیح طریقے سے اسلام قبول نہیں کیا۔ مطلب صاف ہے کہ انہوں نے اسلام کی ایک پلر کو گرا دیا، ایک پلر کو ہٹا دیا ہے۔ آپ اپنے گاؤں علاقوں میں سڑکوں پر چلتے ہوئے بائک کو، موٹر بائک کو، کبھی آٹو رکشے کو دیکھتے ہوں گے، یہ 3 پہیے کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان کہے کہ آٹو رکشے میں تو 3 پہیے ہیں، ہم آگے والے پہیے کو ہٹا دیتے ہیں، بتائیے 2 پہیے کے ساتھ رکشہ چل سکتی ہے؟ بالکل نہیں چل سکتی۔ اگر آپ کہیں مولوی صاحب آگے والے نہیں، ہم پیچھے والے کو ہٹا دیتے ہیں، کیا پھر بھی چلے گی؟ نہیں چلے گی، بالکل نہیں چلا سکتے۔ تو پھر دین کے معاملے میں آپ کی عقل کہاں چلی گئی کہ ہم نے دین کو پایا، روزے کو چھوڑا، نمازوں کو چھوڑا، پھر بھی ہم مسلمان ہیں؟ کیسے مسلمان؟ مسلمان ہونے کے لیے مسلمان کے ستون کو تو فالو کرنا ہوگا۔ یہ چھت بنی ہے، یہ مسجد کی چھت ہے، نہ جانے اس میں کتنی پلر ہے، یہ پلر کے بھروسے کے اوپر ہے۔ اگر اس کے پلر کو گرا دیا جائے یہ ٹکا رہے گا؟ نہیں ٹکا رہے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ روزہ انسان کو کھانے پینے سے صرف نہیں روکتا ہے، صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہوتا ہے، روزے آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے۔ آپ روزے رکھے ہیں، روزے کا خیال کرتے ہیں، گالی گلوز نہیں کرتے۔ آپ روزہ رکھے ہیں، روزے کا خیال کرتے ہیں، چوری ڈکیتی نہیں کرتے۔ آپ روزہ رکھے ہیں، روزے کا خیال کرتے ہیں، آپ غلط چیزیں اپنے موبائلوں میں نہیں دیکھتے۔ اگر آپ نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد آپ نے چوری بھی کیا، روزہ رکھنے کے بعد آپ نے فحش ویڈیو اور غلط ویڈیو کو دیکھا، آپ نے روزہ رکھنے کے بعد اپنے پاؤں کو لے کر کسی برائی کے قریب گیا، پھر آپ کی روزہ نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو۔ جو چیز عام دنوں میں حرام ہے وہ رمضان المبارک میں بھی حرام ہے۔ غور کرنا میری باتوں کو، جو چیز عام دنوں میں حرام ہے وہ رمضان المبارک میں بھی حرام ہے۔ شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا کرنا، نشہ کرنا، یہ ساری چیزیں عام دنوں میں حرام ہے، رمضان المبارک میں بھی حرام ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، روزے دار ہو، روزہ رکھنے کے بعد آپ کے لیے حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، بیوی کے ساتھ جائز خواہشات پورا کرنا حلال ہے۔ آپ روزے سے ہیں، حرام تو حرام ہے، حلال چیزوں کو بھی ترک کر دینے کا نام روزہ ہے۔ کھانا حلال، پینا حلال، بھوک لگ رہی ہے، کھانا حلال ہے، حلال رزق آپ کے قریب موجود ہے، لیکن آپ روزہ رکھے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میرے لیے کھانا حرام ہے کیونکہ میں روزے سے ہوں، روزے کے حالت میں کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، میں نہیں کھا سکتا، نہیں پی سکتا۔ اسی کا نام روزہ ہے۔ صرف بھوک سہ لینا، فجر میں اٹھ کر کے کھانا کھا لینا اور پورے دن بستر میں سوئے رہنا، اس کا نام روزہ نہیں۔ میرے مائیں بہنیں غور سے سنیں میری باتیں۔ اللہ کہتا ہے اگر تم ایک نیکی کرتے ہو 10 گنا ثواب مل رہا ہے، ایک نیکی کے ثواب 10 گنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا اللہ اکبر، 10 مرتبہ اللہ اکبر کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی
ثواب لکھی جا رہی ہے۔ اگر اللہ کو پسند آیا، آپ نے خالص دل کے ساتھ ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ، آپ کو 700 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی ثواب دی جا رہی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ قرآن کو آپ پڑھتے ہیں، قرآن کو بار بار پڑھتے ہیں، اور ہماری مائیں اور بہنیں رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پڑھنے میں سب سے آگے ہوتی ہے، اور 10 دن میں، 15 دن میں، 10 رمضان میں یہ ایک دفعہ قرآن ختم کر چکی ہوتی ہے، کوئی 2 مرتبہ قرآن ختم کر چکی ہوتی ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جائے، وہ کہتی ہے کہ میرا قرآن ختم ہو گیا، میں نے پورے 30 کے 30 پارے مکمل پڑھ لیے، میں نے قرآن کے 114 سورتوں کی تلاوت کر چکا۔ یہ ہماری مائیں بہنیں قرآن کریم سے اس طرح کی محبت دکھاتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے۔ لیکن آپ ذرا اسی ماں بہنوں سے پوچھو کہ بتا میری ماں، تو نے قرآن تو پڑھی، قرآن کے 114 سورتوں کو تو تم نے پڑھ لیا، ایک دفعہ نہیں، آپ نے 3 4 دفعہ پڑھ لیا۔ آپ قرآن کی بڑی سورتوں کو تو چھوڑ دیں، ایک معمولی چھوٹی سی سورت جس کو آپ ہر نماز میں پڑھتے ہو، ارے ہر نماز کیا، آپ ہر رکعت میں پڑھتے ہو، سنت ہو، نفل ہو، فرض ہو، جنازے کی ہو یا عید کی ہو، ہر نماز میں آپ اس کی تلاوت کرتے ہو۔ میری ماں ذرا آپ بتائیں تو صحیح کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پیغام رکھا؟ وہ خاموش رہی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تلاوت کرنا چھوڑ دے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر کے قرآن کریم کو ختم کرنا چھوڑ دے، نہیں، وہ آپ کے ثواب کا معاملہ ہے، آپ کرے، بخوبی تلاوت کرے، لیکن میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک ریکویسٹ اور ایک درخواست ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں آپ پورے دن، لیکن کم سے کم ایک رکوع، کم سے کم ایک سورت، یا کم سے کم 2-4 آیت تک کی تلاوت ایسی کریں کہ کم سے کم وہ آپ کے سمجھ میں آئے۔ آپ ایک دن کے اندر کم سے کم تو 3 آیت کی ہی صحیح تلاوت اس طرح کرے جس طرح آپ کو سمجھ میں آئے۔ آپ پڑھیں، ترجمے کو پڑھیں، آپ تفسیر کو پڑھیں، اور جو سمجھ میں نہ آئے وہ علماء سے رابطہ کریں۔ آپ پوچھیں مولوی صاحب یہاں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہاں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے، ہمارے لیے کیا احکام ہے، ہمارے لیے کیا فرمان ہے، ہمیں کیا حکم دی جا رہی ہے، ہمارے لیے اس میں کیا نصیحت ہے۔ آپ پوچھیں، سوال کریں۔ آپ نے کتنی رمضان میں قرآن کو رٹا لگا کر کے کئی دفعہ ختم کر چکے ہیں؟ آپ ذرا غور کریں کہ اگر ایک رمضان، ایک مہینہ تک اگر ہم 3 آیت کی اس طرح تلاوت کرتے، پورے 24 گھنٹے میں صرف 3 آیت کی اس طرح تلاوت کرتے کہ اس کے ترجمے کو بھی ہم ساتھ میں یاد رکھتے اور اس کے معنی و مطلب کو بھی ہم سمجھتے تو کیا بات تھی۔ آپ سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، آپ نے کبھی جائزہ نہیں لیا کہ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ آج مسجد سے نکلتے ہی لوگ کھینی، گل، گٹکھا اور سگریٹ اور شراب اور جوانوسی کے اڈے میں کیوں موجود نظر آتے ہیں؟ وجہ یہی ہے، وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف رٹا لگانا سمجھ لیا۔ قرآن کے فرمان کو ہم نے پڑھنا اور غور کرنا نہیں سمجھا ہے۔ ہم نے الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا، ہو گئی، ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ اگر آپ سمجھ جاتے کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کے تعریفات
اس رب العالمین کے لیے ہے جو اس پوری کائنات کا رب ہے، اس پورے کائنات کا پالنہار ہے، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحم دلی کا کیا کہنا، جو اس کو مانے اس کے اوپر بھی رحم کرتا ہے، اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ وہ بڑا مہربان ہے، وہ جو اسے نہیں مانتا ہے اس کے اوپر بھی مہربان ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم نے نماز میں پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ مسجد کیوں آئے ہیں؟ مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ کیا بات چیت کرنے کے لیے؟ کیا گفتگو کرنے کے لیے؟ کیا احوال معلوم کرنے کے لیے؟ خرید و فروخت کرنے کے لیے؟ ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنے کے لیے؟ نہیں، بلکہ مسجد اس لیے آتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کے لیے، یہاں ایک واحد اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ اے اللہ ہم مسجد آتے ہیں صرف تیری عبادت کے لیے، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بتائیے 5 رمضان گزر گیا، 6واں روزہ موجود ہے، آپ کے قریب ہے، آپ نے کتنے دفعہ اللہ سے دعا کیے؟ کتنے دفعہ اپنے دل کے اندر کینہ کو نکالے کہ میں اس سے پہلے فلاں شخص کو برا سمجھتا تھا، فلاں سے میری دشمنی تھی اور ہے، اے اللہ تیری رضا کی خاطر میں نے اپنے دل سے کینہ کو نکال دیا، فلاں سے دشمنی کو ہٹا دیا، میں اس کو اپنا بھائی سمجھ لیا۔ اے اللہ میں اپنے کینہ کو نکالتا ہوں، فلاں نے مجھے تکلیف پہنچایا، اے اللہ میں اسے معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ آپ نے کتنی دفعہ اپنے دل کو صاف کیا؟ اگر آپ کے دل کے اندر کینہ موجود ہے، آپ کے دل کے اندر برائی موجود ہے، پھر آپ کی نیکیاں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے تو نے میرے بندے کو معاف نہیں کیا، تو کیسے سمجھ لیا میں تجھے معاف کر دوں گا؟ پہلے اگر بندوں کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، بندے کے ساتھ کسی معاملے میں آپ کی تو میں ہو گئی ہے، تو سب سے پہلے اس کو درگزر کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو درگزر کرے گا۔ یہ بابرکت مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر آپ لوگوں کو معاف کرے، آپ اللہ سے دعا کرے، اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ آپ اپنے برائیوں کو بھول جائیں، آپ اپنے نیکیوں کو یاد کریں، اپنے نیکیوں میں اضافہ کریں، صدقہ و خیرات میں اضافہ کریں، ایک دوسرے کو دعوت کھلائے، ایک دوسرے کو قریب بیٹھائے، ایک دوسرے کو پاس بلائے، کبھی آپ سحری کرائے، کبھی وہ سحری کرائے، کبھی آپ کسی کو دعوت دے، کبھی روزہ افطاری کرنے کی دعوت دے، کبھی سحری کرنے کی دعوت دے، کبھی آپ کسی کے سامنے جا کر بیٹھے، کبھی کسی سے محبت کی باتیں کرے، نیکی کی باتیں کرے، اس سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی لغزشوں کو معاف کرے۔ الہ العالمین ہمارے روزے کو تو قبول کر، مولا کریم ہمارے روزوں کے اندر جو بھی لغزشیں چھوٹی بڑی گناہی برائی ہو گئی ہے مولا اسے تو درگزر کر، ہمارے روزے کو تو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ مولا کریم ہم میں سے جو بے روزے دار ہے ان کے دل کو تو صاف کر دے، ان کے دل کے اندر تو اے اللہ دین اسلام کی محبت ڈال دے، اس کو بھی روزہ رکھنے کی توفیق دے، اسے بھی بھوک برداشت کرنے کی توفیق دے۔ مولا کریم ہم میں سے جو بے نمازی ہے ان کو اپنی توفیق سے نمازی بنا دے، اور جو نمازی ہے اسے پنجگانہ ہمیشہ نمازی بنائے رکھو۔